السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حب الوطن من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ آج اس جشن یوم آزادی کی عظیم الشان محفل میں ہندوستان اور مسلمان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حاضرین جلسہ، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے، انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اپنی جوان بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کر کے اپنی گردنیں کٹائی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا، اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ بات مسلمانوں نے تو ہی کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ حاضرین جلسہ، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، جس وطن کی خاطر اپنی گردنیں سولی پر لٹکایا، مگر آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، ان پر بے جا الزامات عائد کر کے قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں کو کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود بھی حکومت کی ہر مراعات سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے مساجد کو شہید، مدارس کو مکفل کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہے ہم دیداوروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ذرا بتاؤ کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائے؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور وہ تاج محل کس نے بنایا؟
بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات نقش ہیں۔ لال قلعے میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہیں۔ قطب مینار قرآنی آیات سے جگمگا رہا ہے۔ شاہ جہاں کا وہ حسین تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے۔ سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آخر تمہیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہیں۔ مگر اس بات کو بھی یاد رکھو کہ ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا۔ ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے۔ ہر حال میں تمہیں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، تم مسلمانوں کو نہیں بھلا سکتے۔ کلیم عاجز نے کیا ہی خوب کہا، اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوگاہ، اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوگاہ، روشن جہاں چراغے وفا کر چکے ہیں ہم، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہیں ہم۔ میری عزیزہ ساتھیوں، ان ساری باتوں کے باوجود بھی ہم مسلمانوں پر ہی ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ان پر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں ہیں؟ ذرا آپ ہی انصاف سے بتلائیے کہ وطن سے وفاداری کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی وطن کی 2 گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ ماجد دیوبندی نے کیا ہی خوب کہا، اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے، اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے، اپنا ایمان ہے یہی ماجد، اپنا ایمان ہے یہی ماجد، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے۔ اے مسلم دشمنوں، اگر تمہاری ساری طاقتیں بھی مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہا تو ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے، کیونکہ یاد رکھو جب مسلمان اپنے پہ آ جائے تو ساری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ تمہاری پروازیں صرف اور صرف کرسیوں اور فرش تک ہی محدود ہیں، مگر جان لو مسلمان کی فریاد کی پرواز عرش تک ہے۔ اسی لیے تم مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تم اللہ پر کامل توکل رکھو اور منشا الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ کامل مومن بن جاؤ۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔